اگرچه سقالان بسیار مجتمع گردند، اگرچه سقال یعنی زنگ چھڑانے والے، سیخل کرنے والے جمع ہو جائیں، بہت سے جمع ہو جائیں، و بعض شو آئینه زنگ گیرد به مسخل صافی شود، اگر آئینے کو زنگ آ جائے تو ایک مسخلہ کرنے والا، ایک زنگ دور کرنے والا اس کو دور کر دیتا ہے۔ آنچہ تاریکی اندر سنگ اصلی است، اس واسطے کہ پتھر میں تاریکی جو ہے وہ اصلی تاریکی ہے، و روشنائی اندر آئینے، اور آئینے کے اندر جو روشنی ہے اصلی، اور آئینے کی روشنی اصلی ہے، چونکہ آئینے اصل پائیدار بود، چونکہ آئینے کی اصل پائیدار ہے، آن صفت آریتی را بخانہ باشد، اور وہ آریتی صفت آ گئی ہے، جو وقتی صفت آ گئی ہے، جیسے آئینے کو زنگ لگ گیا ہے، وقتی ہے، زنگ نکالنے سے زنگ دور ہو جائے گا، آئینے میں پھر چہرہ نظر آنے لگے گا۔ اسی طرح یہ جو زنگ چھڑانے کی جو بات ہے، اس میں ایک بات اور یہاں پہ بتلائی جاتی ہے کہ جو تلوار ہے، شمشیر جس کو کہتے ہیں، اگر اسے زنگ لگ جائے تو سیخل کرنے والے اس کو دوائیں لگا کر سیخل کرتے ہیں، زنگ دور ہو جاتا ہے، اور زنگ دور ہو جانے کے بعد تلوار پھر ویسی ہی چمکنے لگتی ہے، پھر سے اس کی کاٹ ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ یہ جو صفت عاریت ہوتی ہے، وقتیہ ہوتی ہے اور خارج میں ہوتی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے۔ پس لہذا ان کتاب مر آن را ساختم، پس میں نے یہ کتاب لکھی ہے، ان کے لیے بنائی ہے، ان کے لیے میں نے تیار کی ہے، کہ سقال دلہا بود، جو دلوں کو کے زنگ کو دور کرے۔ یہ کتاب گویا سقال ہے، سقال زنگ دور کرنے والے کو سقال کہتے ہیں۔ یہ کتاب اسی لیے بہت سے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو وہ کشف المحجوب پڑھے، وہ پیر کا کام دے گی، وہ شیخ کا کام دے گی، راہ طریقت پہ چلنے، حق کے راستے پر چلنے میں مددگار ثابت ہوگی، اور اس کے مضامین، اس کے صرف پڑھنے سے دلوں کا زنگ دور ہوگا، اور اس پہ محنت اور کر لیں تو اس میں اس کی نورانیت اور بڑھ جائے گی۔ پس ان کتاب مر آن را ساختم، میں نے کتاب ان لوگوں کے لیے بنائی ہے کہ ان کے آن را ساختم کے سقال دلہا بود، جو دلوں کو صاف کرنے والی ہے، کہ اندر حجاب غین گرفتار باشند، جو حجاب غین میں ہیں، عاریتی حجاب میں ہیں، ومایہ نور، ومایہ نور حق، اور نور حق جن کا سرمایہ ہے، اندر دلشان موجود باشد، جن ان کے دلوں میں موجود ہو، تاب برکت خواندن ان کتاب، اس کتاب کے پڑھنے کی برکت سے آن حجاب برخیزت، وہ حجاب اٹھ جائے۔ ایک حجاب تو پردہ ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا، چاہے وہ شے، ہر وہ شے جو کسی شے کی ماہیت اور اس کی حقیقت کو دیکھنے میں مانع ہو، یعنی رکاوٹ ہو، وہ حجاب ہے۔ ہر شے حجاب ہے، اور جب کشف ہو جائے تو حجاب نہیں ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، چشم بکشا، آنکھ کھولو، کہ جلوہ دلدار، کہ دلدار کا جلوہ متجلیست از در و دیوار، در و دیوار سے متجلی ہے، روشن ہے، نظر آ رہا ہے۔ چشم بکشا کے جلوہ دیدار، متجلیست از در و دیوار، ہر کے نادید نام او گوید، جو اس کو دیکھے بغیر اس کا نام لے۔
مشرکست و فضول ناہموار، فرماتے ہیں کہ وہ مشرک ہے، فضول ہے، ناہموار ہے۔ تو یہاں دیکھنے کی بات یہ جو آپ فرما رہے ہیں، یہ دوسری بحث چھڑ جائے گی، اس کو مختصراً میں بیان کر کے آگے کتاب کی طرف چلتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی چیز کی گواہی دیتا ہے، کسی واقعے کی گواہی دیتا ہے، تو گواہ چشمدید گواہ ہونا چاہیے۔ جب وہ فرماتے ہیں کہ جب تو اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور دیکھا ہی نہیں ہے، بول رہا ہے، اس کو حضرت سید افتخار شاہ وطن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کیا شعر ہے اس کا، پہلا شعر ہے نا آپ کی غزل کا، اللہ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، دیکھا نہ حق کو نہیں دیکھا، بندہ کہایا تو کیا ہوا، اپنے آپ کو بندہ کہلوایا تو کیا ہوا، دیکھا نہ حق کو بندہ کہایا تو کیا ہوا، اندھے کی طرح رو کے پکارا تو کیا ہوا، مسجود پاس ہے نہ ہوا ہم بغل کبھی، تو جس کو سجدہ کر رہا ہے وہ تیرے ساتھ ہے، نہ ہوا ہم بغل کبھی، سجدے میں شیخ سر کو جھکایا تو کیا ہوا، خاشا کہ ماں سوا سے نہ دل کو صفا کیا، خاشا کہتے ہیں کچرا، کوڑا کرکٹ، دل میں جو کوڑا کرکٹ جمع ہو گیا ہے، ماں سوا، اللہ کے سوا جو ہے وہ سب کوڑا کرکٹ ہے، وہ جو جمع ہو گیا ہے، خاشا کہ ماں سوا سے نہ دل کو صفا کیا، دل کو صاف نہیں کیا، کعبے کا صحن جھاڑ کے آیا تو کیا ہوا۔ تو مقصود یہاں پر یہ ہے، جبکہ یہاں پہ مطالبہ ہے حق تعالیٰ کا، مطالبہ کا لفظ عام لوگ بول رہے ہیں، میں بول دیا، میں حکم کہتا ہوں اس کو، میری زبان سے مطالبہ کا لفظ غلط نکل گیا۔ غیب پر ایمان لاؤ، غیب پر ایمان لانا ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں پر بات ایسی ہے، یہ غیب کیا چیز ہوتی ہے، غیب کی حقیقت کیا ہے، کیا غیب واقعی کوئی شے غیب ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان میں فرمایا کہ عالم الغیب والشہادہ، جو عالم ہے، جانتا ہے غیب کو اور شہادت کو۔ وطن صاحب قبلہ ہمارے دادا پیر حضرت سید افتخار علی شاہ وطن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آپ کا یہ فرمان، یہ قول ارشادات وطن میں آیا ہے، فرماتے ہیں غیب در اصل کوئی شے ہے ہی نہیں، جو غیب دیکھنے جاتا ہے غیب ہو جاتا ہے۔ اس کو میں یوں سمجھا دوں، اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ وہ یہ ہے کہ اللہ ہر شے کا خالق ہے، عدم سے وجود میں لایا ہے، کچھ تھا ہی نہیں، اس کو وجود میں لا دیا۔ جب اللہ خالق ہے تو پھر اس کے لیے غیب کا لفظ کیا معنی؟ وہ خود جس نے بنایا ہے اس سے غیب کیا معنی؟ اس نے بنایا ہے اور پھر اس کے لیے غیب ہے، یہ بے وقوفی، حماقت ہوگی۔ بات دراصل یہ ہے اس کے لیے غیب ہے ہی نہیں، لیکن چونکہ ہماری عقول، ہماری عقلیں اس معنی کو سمجھنے کے لیے دشوار ہے، ہماری سمجھ کے لیے جو شے ہماری آنکھوں سے غیب ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ، اور تم جو دیکھ رہے ہو اس کو بھی جانتا ہے، تم سے جو حجاب میں ہے وہ بھی جانتا ہے، جو شہود میں ہے، نظر میں آتا ہے، اس کو عالم الغیبی والشہادہ کا معنی یہ ہے تم جسے نہیں دیکھتے، تم جسے نہیں جانتے وہ اس کو بھی دیکھتا ہے، تم جس کو جانتے ہو اور جس کو دیکھتے ہو، جس کو عالم شہادت کہتے ہیں وہ بھی۔ تو غیب تو اللہ کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ عالم الغیبی والشہادہ اس مقام پر ہی لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے ایمان بالغیب
یعنی فرشتوں کو آپ نے نہیں دیکھا، ایمان لائیے، آسمانوں کو نہیں دیکھا، ایمان لائیے، جنت دوزخ نہیں دیکھا، ایمان لائیے۔ سب سے پہلے جب آپ اللہ پہ ایمان لائیں گے تو باقی چیزوں پہ ایمان لانا آسان ہو جائے گا۔ کس پر ایمان لائیے؟ اب گواہی کس کی ہوگی؟ ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے۔ آپ دیکھے نہیں ہیں مگر گواہی دے رہے ہیں، یہ گواہی آیا قابل قبول ہے؟ تو آپ خود کہیں گے کہ بغیر آنکھوں کے دیکھے گواہی کیسے قابل قبول ہے؟ شریعت میں تو ہے ہی نہیں۔ چوری کرا ہاتھ کاٹنا ہے 2 گواہ لے کے آؤ، فلاں ہے 2 گواہ لے کے آؤ، چشمدید گواہ ہونا۔ تو جب اللہ کو دیکھا نہیں ہے ہم نے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تو ایک گواہی کا